دوستوں، متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکل جانے کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات کی مجبوری تھی یا ضرورت تھی۔ اس پر آج آپ سے تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن ایران کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کیا امریکہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے، یا ایران پر وہ جو اس نے بلیک ایگل جو ہے وہ میزائل پہنچایا ہے جو 1700 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، تو کیا وہ بلیک ایگل سے وہ ایران میں کوئی بلیک کوئی دن بنا دے گا؟ اس پر بھی آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن دوستوں، سب سے اہم بات جو اس میں اس وقت صورتحال ہے وہ امریکہ کی سینٹ کا معاملہ ہے کہ امریکی سینٹ اس سلسلے میں کرنے کیا والی ہے۔ لیکن آج آپ سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں امریکہ والوں سے بھی اور پاکستان والوں سے بھی اور امارات والوں سے، متحدہ عرب امارات والوں سے بھی، اس پر بہت شدید قسم کی تنقید کی گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اوپیک سے الگ ہو گیا ہے، اوپیک پلس سے الگ ہو گیا۔ اس کی وجہ تھی کیا؟ آخر ایسی کون سی ضرورت تھی جو اوپیک پلس سے بھی امارات کو الگ ہونا پڑا اور اوپیک سے بھی الگ ہونا پڑا؟ تو دوستوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اوپیک کی جو سربراہی تھی وہ تو شاید کبھی کسی اور کے پاس بھی چلی جاتی تھی، لیکن اس پر ہولڈ جو تھا وہ سعودی عرب کا تھا، اور اس وقت سعودی عرب کے اور امارات کے درمیان جو بہت زیادہ شدید قسم کی ایک لڑائی سمجھ لیں چل رہی ہے، اور وہ پاکستان کے وہاں دفاعی نظام پہ بھی موجود ہونے کی بھی وجہ سے اور دیگر امور کی وجہ سے بھی اس وقت جو صورتحال خراب ہوئی ہے، اس دوران اب یہ محسوس ہو رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی وجہ سے اس نے چھوڑا، لیکن حقیقت ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ متحدہ عرب امارات نے ایک ایکسپرٹس کا، عالمی ایکسپرٹس کا ایک وہ بنایا، کمیٹی بنا کر کے اس بات کی کھوج کی تھی کہ آیا اوپیک کے دوران اوپیک میں رہنے سے امارات کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ یہ جو ڈالر، پیٹرو ڈالر کی جو ساتھ جو آپ نے اپنی اس کو منسلک کیا ہوا ہے، تو یہ پیٹرو ڈالر آج تو پیٹرول کی فروخت میں زیادہ مل رہا ہے آپ کو ڈالر، یعنی $110 $120 بھی مل رہا ہے، اور اس میں مزید اضافے کے بھی امکانات ہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اگر یہ $60 یا $70 کا ہو جائے گا جیسے اس جنگ سے پہلے سے تھا، تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں، یعنی آدھا ہو جائے گا نا بالکل۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی اپنی معیشت کو پیٹرول سے الگ کرنے کے ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جس ڈالر کی ضرورت ہے وہ آج آپ کو ڈبل مل رہا ہے، یعنی ایک جو لیٹر ہے اس پر ایک گیلن جو ہے اس کے اوپر آپ کو $110 کے بجائے جو ہے بیرل جو ہے $110 $120 مل رہا ہے، جبکہ یہ کچھ ہی عرصہ پہلے 2-3 مہینے پہلے یہ $60 اور $70 اور $65 اور $68 اتنے میں مل رہا تھا۔ لہذا اس کو آپ فوری طور پہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو اس وقت امارات ہے، اگر اس کو معاشی ترقی کرنا ہے تو فوری طور پہ اس پورے گروپ سے الگ ہو، اور اس ڈالر میں اب یہ سوال مجھ سے بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ بات اس نے کیا اسرائیل کے کہنے پہ کی ہے، اور کیا وہ صومالی لینڈ میں بھی اس کا مسئلہ ہے، اور یمن میں بھی اس کا مسئلہ ہے، اور سوڈان میں بھی اس کو کوئی سونا نہیں نکالنے دے رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ تو میں آج یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ امارات کے پاس اپنے دفاعی نظام موجود نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس فوج ہے۔ اور جنرل پرویز مشرف جب امارات کے سربراہان سے ملے تھے تو امارات کے سربراہان نے ان کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس سونا بہت ہے، ہمارے پاس ڈالر بہت ہے، اور ہم جو ہیں اس سے جو ہے کبھی بھی کسی بھی وقت اپنی دفاعی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ لیکن اس پر جنرل پرویز مشرف نے بتایا تھا کہ سونے سے اور ڈالر سے بندوق نہیں بنائی جاتی،
یہ گلے کا ہار بنایا جاتا ہے، اور یہ آپ کے گلے کا ہار ہی بن جائے گا، یہ سونا اور یہ ڈالر، اور آج ایسے ہی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ جو امارات نے کوئی غلط اقدام کیا ہے، یا امارات نے اپنے دفاع کے لیے اگر وہ پریشان ہے اور اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط آئرن ڈوم سے بنانا چاہتا ہے یا کسی اور چیز، یہ تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر ہمیں بھی کل کوئی انڈیا سے اسلحہ ملنا شروع ہو جائے گا تو ہم منع تھوڑی کر دیں گے کہ نہیں ہم نہیں لے رہے، اور اگر ہم چین سے اسلحہ لے رہے ہیں تو اس کو بہت ساری چیزوں میں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب یہ والا جو اسلحہ ہے یہ صحیح نہیں ہے اور وہ والا جو اسلحہ ہے وہ درست نہیں ہے، بھائی جو دفاعی نظام کے لیے ضرورت ہم نے بھی تو چین سے لیا ہوا ہے۔ اب ایک اور جو متحدہ عرب امارات پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو مشرق وسطیٰ میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت تازہ ترین جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ پیٹرو ڈالر سے وہ اوپیک سے الگ ہوا ہے، اوپیک پلس سے الگ ہوا ہے۔ اصل میں اوپیک پلس میں جو ہے نا وہ امریکہ کو بہت زیادہ اعتراض ہے، کیونکہ اس کے اندر روس بھی موجود ہے، اس میں صرف عرب ممالک نہیں ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو کارروائی اس وقت امارات نے کی ہے اس میں اس نے امریکہ کو اعتماد میں لے کے ضرور کیا۔ اب اسرائیل سے بھی اس کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن امریکہ کو اعتماد میں لے کے کیا ہے، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی لوگ عوام امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کو یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اوپیک سے الگ ہو جائیں یا اوپیک پلس سے آپ الگ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اگر یہ بہت زیادہ، اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جو متحدہ عرب امارات کی جو تیل کی پیداوار ہے وہ تقریباً 30 لاکھ بیرل ہے، لیکن ان کے پاس جو صلاحیت ہے وہ 40 لاکھ اور 45 لاکھ اور 50 لاکھ بیرل روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سب تیاری ان کے پاس ہے۔ جبکہ دیگر ممالک جو کویت ہیں یا قطر ہیں یا سعودی عرب خود ہے وہ اس پیداوار کو بہت تیزی کے ساتھ نہیں بڑھا سکتا جس طرح امارات بڑھا رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ امارات جو ہے وہ ایک ایسا گیم کھیل رہا ہے۔ امارات اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا محمد بن زید جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ کانشیس ہے کہ ان کی معیشت آگے بڑھنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کچھ جو ہے اپنی پالیسیز اسرائیل سے منسلک کی ہوئی ہیں، اپنی پالیسیز جو دفاعی پالیسی ہے اس میں وہ بھارت کو شامل کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے کیسا رہے گا اور کیسا نہیں رہے گا، ہم یہ ان کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ اس پر آپ غور کر لیں، کیونکہ بھارت کے ساتھ انڈیا کا بہت اچھا، بہت پیارا اور بہت شاندار قسم کا ایک تعلق تھا، لیکن اب آپ دیکھیں آج بھارت جو ہے اس کے جہاز ڈبو رہا ہے، آج بھارت جو ہے اس کے خلاف بول رہا ہے۔ علی خامنائی کی شہادت پہ بھارت نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، اور اس کے برعکس وہ اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے پورے حالات کو جو ہے نا اپنے آپ کو ایران سے الگ کر لیا۔ اور آپ کو میں نے بتاؤں کہ یہ 26 اپریل کو جو ہے اس نے اپنا سارا سامان بھی وہاں سے اٹھا لیا ہے چابہار سے، اور چابہار میں بھی اس نے اپنا کام بند کر دیا، جس کی وجہ سے اس وقت جو ایران جو کبھی گوادر کو بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھتا تھا، آج وہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ گوادر سے اپنا مال جو ہے وہ لے کر سستان کے علاقے سے ایران پہنچائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ایران اور پاکستان کے درمیان یہ زمینی راستے سے جو تجارت شروع ہوئی ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں تیل شامل نہیں ہوگا، یعنی نہ پاکستان تیل امپورٹ کیا جا سکے گا اور نہ ہی کہیں اور ایران کو تو شاید ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس میں تیل اور گیس کو الگ رکھا گیا ہے، بلکہ یہ عام جو استعمال کی چیزیں ہیں، میڈیکل کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے جائیں گی اور زمینی راستے سے۔ لیکن اس پر ایک زبردست قسم کا اعتراض جو ہے نا اسرائیل نے امریکہ سے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے ذریعے اگر یہ ان کو ایران کو ساری چیزیں مل رہی ہیں تو پھر آپ کی جو بلاکٹ ہے یا آپ کی جو یہ ساری کوششیں ہیں ایران کو
ایران کی معیشت کو برباد کرنے کی، ایران کی معیشت کو تباہ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ تو عملی جامہ نہیں پہن سکے گا، اس لیے کہ پاکستان ان کو بہت بھاری تعداد میں اپنی چیزیں بھی پہنچا رہا ہے اور اپنی جو سامان ہے ان کو یہ پہنچا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوپیک پلس کا فوری طور پہ امارات کے نکل جانے سے یہ جو گلف کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہوا یہ دراصل کس لیے تھا؟ اس لیے کہ اب سعودی عرب کو اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس اوپیک سے اور اوپیک پلس سے قطر بھی نکلنے والا ہے اور بحرین بھی نکلنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کویت جو تیل کی پیداوار کا ایک بہت بڑا مرکز ہے وہ بھی اس سے نکل جائے گا، اور اس کے نکل جانے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک مشکل پیدا ہو جائے گی کہ سعودی عرب جو ہے نا تنہا رہ جائے گا اس پر، یا روس رہ جائے گا۔ تو سعودی عرب نے اس کا بھی حل کیونکہ پہلے نکال لیا تھا، اس لیے امارات بھی مجبور ہوا، اور اب جو ہے وہ سعودی عرب نے ایران سے بہت اچھے تعلقات پیدا کر لیے ہیں، اور اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ نہ ایران پہ حملہ کرے گا نہ ایران سعودی عرب پہ۔ اس میں پاکستان کا بہت حصہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی لڑائی جو ہے وہ ختم ہو، لہذا یہ ساری صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ جنگ کے موقع پہ جو ہے امارات کا جو یہ کارکردگی ہے اوپیک سے الگ ہونے کی انتہائی شاندار ہے، اور اس کو آگے چلانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔